مرکزی حکومت نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمرانی میں ایک مسلم لیڈر کو اچھے کام یا مقصد کے لیے یاد کیا جائے گا۔ میں محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل۔ جی ہاں، مرکزی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اقلیت مخالف ہے۔ نریندر مودی اور ان کے گروپ یہ جو کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تعلیم ملنی چاہیے اور اقلیتوں کو مرکزی دھارے میں آنا چاہیے، اقلیتوں کے تعلیمی حقوق کو سلب کرنے کا کام کیا ہے۔ اقلیتی امور کی وزارت نے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جو مسلم کمیونٹی میں تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے قائم کیا گیا تھا۔ اقلیتی امور کے وزارت کے انڈر سیکریٹری دھیرج کمار نے 7 فروری کو اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، لیکن اس معاملے کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق جب وزارت اور سینٹرل وقف کونسل سے رابطہ کیا گیا تو انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن حکومت کی مالی اعانت سے چلنے والی تنظیم ہے۔ یہ 1991 میں پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی 100 سالہ یوم پیدائش پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کے تحت جونیئر ریسرچ اسٹوڈنٹس JRF کو پہلے 2 سال کے لیے 31,000 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے، جبکہ سینئر ریسرچ اسٹوڈنٹس SRF کو بقیہ مدت کے لیے 35,000 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ سال 2021-22 کی رپورٹ کے مطابق مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ نے 6,700 طالب علموں کی مدد کی ہے، جس کی مالیت 738.85 کروڑ روپے ہے۔ تاہم یہ منصوبہ 2022 میں روک دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں طلبہ نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی جدوجہد بھری زندگی پر روشنی ڈالیں اور جو کچھ کھو گیا ہے اسے حاصل کرنے کی ترغیب حاصل کریں۔ آزادی کے وقت ہر ایک محب وطن ہندوستانی کی طرح مولانا آزاد بھی ہندوستان کی تقسیم کے درد کو اپنے دل پر محسوس کرتے تھے۔ یہ کچھ ایسا ہوا تھا جو کبھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہرو حکومت میں وزیر تعلیم بنے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم کے لیے قومی پالیسیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں وزیر تعلیم نے 1951 میں پہلا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور 1953 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC قائم کیا۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور اور دہلی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی کی تدریس کی ترقی پر زور دیا۔ اپنے ویژن کے ذریعے انہوں نے IIT کے لیے ایک بہتر مستقبل تخلیق کیا۔ 1991 میں مرکزی حکومت نے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا۔ اقلیتی وزارت ان کے نام پر فیلوشپ دے رہی تھی، لیکن مودی حکومت نے اسے روک دیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو عام طور پر مولانا آزاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد ان کا خاندان مکہ ہجرت کر گیا تھا اور 1898 میں کولکتہ واپس آ گیا۔ مولانا آزاد ایک جونیئر کانگریسی کی حیثیت سے کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ ان کا یوم پیدائش قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1992 میں انہیں بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا۔ انہوں نے ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے انتھک کوشش کی۔ آزادی سے پہلے ان کی دلچسپی تحریر اور صحافت میں تھی۔ اپنی تحریروں کے ذریعے انہوں نے ہندوستانیوں، خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں آزادی کی جوالا مکھی پھونکی۔ یہ ایک المیہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کے اتنے عظیم لیڈر کی لیڈرشپ کو مسلم کمیونٹی نے آگے نہیں بڑھا پائی، اور آزادی کے 75 سال گزرنے کے باوجود کوئی مسلم لیڈرشپ پروان نہ چڑھ پائی۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔
اب یہاں یہ باب موضوع گفتگو نہیں ہے۔ سال 2004 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت SC اور ST کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے، لیکن یہ دیگر پسماندہ طبقات اور دیگر اقلیتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ان نتائج کے جواب میں 2006 میں اقلیتی امور کی وزارت قائم کی گئی تھی، جس میں ہر چیز کو اسی رفتار سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس رفتار سے وزارت قائم کی گئی تھی، اور اب اسے تعلیمی سہولیات سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر نے کہا کہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی میں تعلیم کو فروغ دینے کے اقدام سے مسلم طلبہ پر منفی اثر پڑے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن کے تحت کئی طلبہ کو فائدہ ہوا، اور کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ فاؤنڈیشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے قائم کی گئی سرکاری اداروں اور اسکالرشپ اسکیموں کو ایک ایک کر کے روکا جا رہا ہے۔ اقلیتی ریسرچ کے طالب علموں کو پہلے دی جانے والی مولانا آزاد فیلوشپ کو روک دیا گیا، اور پہلی سے 8ویں جماعت کے طلبہ کو دی جانے والی پری میٹرک اسکالرشپ کو روک دیا گیا۔ اقلیتوں کو منظم طریقے سے پسماندہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ شور مچایا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، آبادی کے تناسب سے بہت کم 2% سے بھی کم طلبہ اعلیٰ تعلیم کی دہلیز تک پہنچ پاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ اقلیتوں کو، خاص کر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے گئے چھوٹے چھوٹے اقدامات کو واپس لے کر مودی حکومت اقلیتی طلبہ کو دی جانے والی تعلیمی مراعات کو روک رہی ہے اور انہیں تعلیم سے محروم کر رہی ہے، اور اقلیتی طلبہ اور نوجوانوں کو دی جانے والی تعلیمی سہولیات واپس لے کر ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت کے اس طرح کے اقدامات نہ صرف اقلیت مخالف ہیں بلکہ آئین کے سماجی انصاف کے بھی مخالف ہیں، جو نریندر مودی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے منافی ہے، جسے ریاست اور ملک کے شہریوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی منسوخی کو کل عدم قرار دینے کے لیے ملت اسلامیہ ہند کیا کرے گی، اس کا سبھی کو انتظار رہے گا۔ اب تک اتنا ہی، آگے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل، حق کا پیغام انسانیت کے نام۔